آج کی معزز مہمان شاعرہ محترمہ فردانہ فرد کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے 4 مجموعہ کلام منصہ شہود پر آ کر داد و تحسین وصول کر چکے ہیں، جس میں پہلا مجموعہ بدلتی شام کے سائے، خواب خواب زندگی، آنسو اور فصل آرزو۔ واہ، فردانہ فرد کی شاعری میں گہرائی اور گہرائی پائی جاتی ہے۔ آپ کی شاعری میں کہیں خوابوں کا فسوں ہے تو کہیں ان کے لفظوں کی جادوگری انسان کو مسحور کر دیتی ہے۔ واہ، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں واہ، اس شعر کے ساتھ میں محترمہ فردانہ فرد صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آج ہوا کے دوش پر اپنا کلام پوری دنیا میں پھیلائیں اور اس فضا کو آئیے معطر فرزانہ صاحبہ، آئیے آئیے آئیے، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سب سے پہلے میں شریف اکیڈمی کی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت محفل میں شریک ہونے کے لیے بلایا ہے، اور خاص طور پر ڈاکٹر تقی آبدی صاحب نے جس طرح غالب کی شاعری کا فکری، فنی اور تکنیکی حوالے سے خوبصورت جائزہ پیش کیا ہے، میں تو بے حد خاموشی سے ان کے لفظوں میں، ان کے لہجے کی خوبصورتی میں مگن رہی، اور یہ شعر ان کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ مجھ سے میری خاموشی میں جب ہوا تو ہم کلام۔ واہ، کیا کہنا، مجھ سے میری خاموشی میں جب ہوا تو ہم کلام، گفتگو دل پر لگی، لہجہ تیرا اچھا لگا۔ بہت عمدہ، بہت شکریہ، میں کلام بہت پیش شکریہ۔ کرتی ہوں آپ کی اجازت سے۔ ارشاد ارشاد۔ تمہاری بستی سے کوچ کر کے لو آج ہم گھر بدل رہے ہیں، کیا کہنا ہے، ہماری بستی سے تمہاری کوچ کر کے، بستی سے کوچ کر کے لو آج ہم گھر بدل رہے ہیں، بسے ہوئے تھے جو چاہتوں سے واہ، وہ سارے منظر بدل رہے ہیں۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت خوب، بہت خوب، کیا کہنا، کیا کہنا، بہت عمدہ۔ نہ کوئی قبلہ بدل رہا ہے، نہ کوئی کعبہ بدل رہا ہے، واہ، نہ کوئی قبلہ بدل رہا ہے، نہ کوئی کعبہ بدل رہا ہے، مگر تمہاری تھی جن میں مورت وہ دل کے مندر بدل رہے ہیں۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، پھر پڑھیے اس کو، بہت خوبصورت طریقے سے کہا ہے، واہ، شکریہ۔ واہ، نہ کوئی قبلہ بدل رہا ہے، نہ نہ کوئی کوئی کعبہ کعبہ بدل رہا ہے، واہ، مگر تمہاری تھی جن میں مورت وہ واہ، دل کے مندر بدل رہے ہیں۔ ہاں، وہ دل کے مندر بدل رہے ہیں، بہت اچھے، بہت اچھے، کیا کہیں۔ گلی گلی میں قدم قدم پر بنے ہوئے ہیں ہزار مقتل، اچھا ہے، واہ واہ، گلی گلی میں قدم قدم پر بنے ہوئے ہیں ہزار مقتل، نہ کوئی بازو بدل رہے ہیں، نہ کوئی خنجر بدل رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ مجھے بتا اے میرے نجومی کہ میری قسمت میں پھیر کیا ہے، اچھا ہے، مجھے بتا کہ میں نجومی، مجھے بتا اے میرے نجومی کہ میری قسمت میں پھیر کیا ہے، نہ وہ ستارے بدل رہے ہیں، نہ یہ مقدر بدل رہے ہیں۔ بہت خوب، واہ، فرزانہ صاحبہ بہت اچھا، بہت اچھے، بہت اچھے، شکریہ بہت بہت۔ اچھے۔ نہ سبز پتوں کی سرسراہٹ، یہ دوبارہ نجومی والا سنائے، نجومی والا دوبارہ سنایا تھا۔ جی، مجھے بتا اے میرے نجومی کہ کیا میری کہنے، قسمت میں پھیر کیا ہے، واہ واہ واہ، مجھے بتا اے میرے نجومی کہ میری قسمت میں پھیر کیا ہے، نہ وہ ستارے بدل رہے ہیں، نہ یہ مقدر بدل رہے ہیں۔ بہت بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، واہ، بہت اچھا، نہ سبز پتوں کی سرسراہٹ، نہ سبز پتوں کی سرسراہٹ، نہ ہے پرندوں کی کوئی آہٹ، کیا کہنے، کیا خوبصورت نہ مورت سبز، شکریہ، نہ سبز پتوں کی سرسراہٹ،
वाह न है परिंदों की कोई आहट, बदल गए हैं जो दिल के मौसम, तो पेड़ चादर बदल रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छे, वाह बहुत वाह अच्छे, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या खूबसूरत बदल तरकीब। रहे हैं, वाह, शुक्रिया। बदल वाह रहे वाह हैं जो दिल के मौसम, तो वाह पेड़ चादर बदल रहे हैं। वाह। वाह। है मैं कदे में भी आज फरहत, हाँ न जाने कैसा सुकूत तारी। हाँ हाँ, है मैं है कदे मैं में भी कदे आज में भी आज फरहत, न वाह जाने कैसा सुकूत तारी। सकूत न है वो तारी। न कोई साकी बदल रहे हैं, न कोई सागर बदल रहे हैं। बहुत वाह अच्छे, वाह बहुत अच्छे, वाह। बहुत अच्छे। आपकी आपकी गजल जो है माशाल्लाह से असरी तकाज़ों का एक नकीब है और बहुत ही खूबसूरत। आमतौर से हम आमतौर से जब ख़वातीन की आपके गजल सुनते हैं तो ये बालिदगी और ये जो आप देख रहे हैं कि आपने जिस तरीके से इस जदीद गजल को पूरी तरीके से पेश किया है, उसके लफ्जियात में देख रहा था, उसके उन्वानात बिल्कुल हर शेर आपके जो है एक अजब और बहुत ही नए रंग और नए ढंग का है। अगर आप पुराने गुलदस्तों को तहकीकी नजर से देखें तो पूरी गजल में एक या दो शेर आपके दिल को नहीं लुभाते, लेकिन यहाँ पर आपका हर शेर जो है पूरी तरीके से सुनने वाले को मुतवज्जो करता है कि मिसरे सानी क्या आएगा, किस तरीके से इस शेर को पूरी तरीके से अदा किया जाएगा। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ बहुत शुक्रिया, बहुत फरजाना शुक्रिया, साहिबा बहुत कि मैं शुक्रिया। हमेशा यही कहता हूँ कि उर्दू शायरी जो है, अगरचे के ऐसे शोरा, मुझे सिर्फ गिला ये होता है कि ऐसे शोरा को पूरी तरीके से उर्दू दुनिया अदब में सुनना चाहिए, लेकिन ये उर्दू की एक कमजरफी है कि सिर्फ चंद शायर को जो अपनी 6 शेर की गजल 100 और बल्कि 600 मुकामात पर सुनाकर लोगों को पूरी तरीके से आपके बोर कर देते हैं, वही हम पेश करते रहते हैं। ऐसी गजलें सुनाई जाएं ताकि मालूम हो कि नया खून उर्दू की गजलों की रगों में दौड़ रहा है। नए मजामीन जो है हमारे शोरा, मखसूसन वो शोरा जो ज्यादा आपके आम नहीं है, मसला ये होना चाहिए कि ऐसे शोरा को लाया जाए। ये हमारे शरीफ एकेडमी बहुत खूब काम कर रही है कि एक हो या दो हो ऐसे शोरा को लाया जाए, शायरात को लाया जाए, जिससे हम मुस्तफीद हो सकें और बताएं कि देखें कि आपको ये मजामीन नहीं मिलेंगे। और किस खूबसूरती से आपने अदा किया है। आगे बढ़िए, आपके जो है बहुत अच्छी गजल आपने सुनाई, बहुत बहुत अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अनजान है और राह है पेचीदा पेचीदा। अच्छा वाह है, वाह वाह वाह, वाह, बहुत क्या कहने हैं, वो हाँ, मैं बता, ये वाह वाला वाह, शेर। सुभान अल्लाह। बहुत वाह, बहुत सुभान अनजान है, और बहुत राह, अनजान है और राह है पेचीदा पेचीदा। चली जाती हूँ मैं जाने कहाँ, रंजीदा रंजीदा। अच्छा है। हाँ, वाह शुक्रिया। बहुत अच्छा। हंसी वाह, पेचीदा में, रंजीदा। शुक्रिया। हंसी में मुश्किल मैं मुश्किल उड़ा देती रही प्रदीप साहब, गम हाँ। के फसाने को। हाँ, हंसी में मैं उड़ा देती रही गम के फसाने को, मगर बहुत अच्छा। मगर अब लिख रही हूँ दास्तां संजीदा संजीदा। संजीदा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, वाह वाह, मुसलसल जागते गुजरी हैं फुरकत की सभी रातें। बहुत अच्छा, वाह वाह, मुसलसल जागते गुजरी हैं गुजरी है, फुरकत की सभी रातें। रहे बहुत हैं अच्छा। ख्वाब आंखों में, मगर खाबीदा खाबीदा। खाबीदा, काबिल, खाबीदा। वाह 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 वाह, वाह वाह क्या वाह बात, वाह वाह क्या बहुत बात। खूब। वाह वाह। शुक्रिया। अगरचे मेरा उससे राबता कोई नहीं बनता, क्या मिसरा है, अगरचे 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 मेरा मेरा उससे उससे से राबता कोई नहीं बनता, मगर मैं तकती रहती हूँ उसे दुज़दीदा दुज़दीदा। तस्दीद है। दुज़दीदा, वाह 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 दुज़दीदा। वाह वाह, शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत तुम अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा। तुम्हारी बहुत याद के साए रहे सहने गुलिस्तां में। अच्छा है,
تمہاری بہت یاد کے سائے رہے رہے سہنے سہنے گلستاں گلستان. میں، میری پلکیں رہی ہیں عمر بھر نم دیدہ نم دیدہ۔ نم نم دی دیدہ. واہ سبحان اللہ سبحان بہت اللہ. خوب. واہ شکریہ۔ میں راہ شوق میں فرحت کسی کو ڈھونڈنے نکلی، اچھا ہے. میں میں راہ راہ شوق میں فرحت شوق میں فرحت راہ کسی شوق کو میں فرحت ڈھونڈنے کسی کو نکلی، ڈھونڈنے نکلی. نکلی. سفر جی دشوار بھی ہے اور ہے پیچیدہ پیچیدہ۔ پیچیدہ کیا پیچیدہ. کہنے بہت. یہ بھی آپ کے جو ہے بہت سنگلاخ زمین ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کے بغیر ردیف کی آپ کے صرف آپ کے اور مخصوصاً اس میں صنعت تکرار بھی آپ نے استعمال کی ہے. کیا قافیے رکھے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے. یہی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اس کو آپ کے نقد پر دیکھیں، تنقیدی نظر سے دیکھیں اس ہماری جدید اور عصری غزل کو، ٹھیک ہے اس میں سنگلاخ زمین ہے لیکن ترنم کتنا ہے. جب آپ سنگلاخ زمین کو استفادہ کرتے ہیں، جب آپ کے پاس ردیف نہیں ہوتی، تو پھر شاعر کا کمال ظاہر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے. تو یہ آپ کی خاطر الکرامی ہے فرزانہ صاحبہ کہ ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ. نے مصروں کو اٹھایا بھی ہے. مضمونات ہمارے ساتھ پروفیسر الیاس بھی ہیں اور آپ کے جو ہے مشتاق صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر پروفیسر مشتاق صاحب بھی ہیں. سب یہ جان رہے ہیں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک آدھے منٹ میں یہ کہ غزل کا جو شاعر ہے یا جو شاعری ہوتی ہے اس میں بعض مشکلات ہوتے ہیں، وہ خاد الکلامی جو ہے ان سے کو حل کر لیتی ہے. یہاں پر ایک بڑے تنقید نگار نے گفتگو کی کہ جب ہم کسی مصرے میں دو الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، تکرار دیتے ہیں، تو جو دوسرا لفظ جو آتا ہے وہ تکرار صرف 2 بار نہیں کرتا بلکہ لفظ اول کو کم از کم 20 بار نمایاں کر دیتا ہے. رنجیدہ رنجیدہ آپ کے جو خابیدہ خابیدہ، تو دوسرا خابیدہ جو آئے گا. تو بہرحال مبارکباد ہے. اور بہت کاش کہ شکریہ۔ ہمارے اردو ادب کے لوگ سنیں ایسی آپ کے جدید غزلوں کو. اور اس کی ضرورت ہے، اس بہت کی شکریہ۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹیز میں، ہم اپنے آپ کے جو ہے دبستانوں میں، ہم اپنے مدرسوں میں ان چیزوں پر گفتگو کریں. اور یہی اردو کو 21ویں صدی میں اور یہ چیلنجنگ دور میں جب بڑی زبانیں چھوٹی زبانوں کو حرف کر رہی ہے. ٹی ایس ایلیٹ نے ایک چیز خوبصورت کہی تھی کہ جس زبان میں ادب عالیہ ہوتا ہے وہ زبان کبھی گر کر بولی نہیں بنتی. یعنی جس میں غالب ہو، جس میں میر تقی میر ہو، جس میں انیس ہو، جس میں اقبال ہو، جس میں آج کے دور کی شاعرات ہوں، جس میں میری نظر میں جو صرف مشہور شاعر ہیں ان کی میرے پاس کوئی خاص اہمیت نہیں اس وجہ سے نہیں ہوتی. اگر انہوں نے کوئی خوب چیز کہی ہے تو میں پسند کرتا ہوں، لیکن نام کے اور شہرت کے بنا پر مجھے وہ لوگ امپریس نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اردو ادب زندہ رہے گا، اردو شاعری ترقی کرتی رہے گی جب تک کہ نئے مضامین اور جب تک کہ آپ جیسی شاعرات جو ہیں اس میں. تو بہت اور شکریہ تیسری جناب، غزل بہت کے بھی شکریہ، ہم آپ کے جو ہے وہ ہیں. تیسری غزل بھی بہت سنا شکریہ۔ دیں. جی ایک دفعہ یہ غزل جو ہے یہ ایسے ہوئی کہ ایک دفعہ میں ایسے واک کر رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ جس طرح میں کعبے کے قریب ادھر جا رہی ہوں اس سمت میں، تو یہ غزل ہو گئی چلتے چلتے. ارشاد یہ میں آپ کو ماشاءاللہ. سناتی ہوں۔ پہنچ ارشاد کر ارشاد. پہنچ کر تیری گلی سے میں پلٹ کر آ گئی، کیا کہنا ہے. واہ پہنچ کر تیری گلی سے میں پلٹ کر آ گئی، میں واہ کہ اپنی پیاس سے ایسے لپٹ کر آ گئی، واہ واہ واہ. پہنچ کر تیری گلی سے میں پلٹ کر آ گئی، میں کہ اپنی پیاس سے ایسے لپٹ کر آ گئی، واہ واہ. بہت اچھا بہت اچھا. پڑ گئی جو راہ میں اپنے گناہوں پر نظر، واہ پڑ گئی جو راہ میں اپنے گناہوں پر نظر، میں تیرے دیدار کے منظر سے ہٹ کر آ ہٹ گئی، کر آ گئی. واہ بہت اچھا واہ. بہت اچھا بہت اچھا. پڑ گئی جو راہ میں اپنے گناہوں پر نظر، میں تیرے دیدار کے منظر سے ہٹ کر آ گئی، واہ اپنے پلو سے میں خود اپنی ندامت باندھ کر، واہ. واہ. کیا کہیں. اپنے پلو سے میں پھر اپنی ندامت باندھ ندامت کر ہٹ کر. سر جھکائے
अपनी चादर में सिमट कर आ गई. ارے واہ کیا شعر کہا, پھر پڑھیے اس کو, واہ، بہت بہت خوبصورت خوب. شعر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ، واہ واہ شکریہ. واہ واہ. شکریہ. یہ صرف آپ ہی کہہ سکتی ہیں, یہ بہت خوبصورت طریقے سے کہا, واہ، بہت بہت عمدہ, شکریہ. بہت واہ عمدہ, واہ، بہت. بہت اچھا، بہت اپنے پلو سے میں پھر اپنی ندامت باندھ کر, واہ واہ واہ, کیا بات. سبحان اللہ. اپنے پلو سے میں پھر اپنی ندامت باندھ کر سر جھکائے اپنی چادر میں سمٹ کر آ گئی. واہ سبحان واہ، اللہ سبحان بہت خوب، بہت کیا خوب. مدتوں چلتی رہی میں روشنی کی آس میں, واہ واہ، مدتوں چلتی رہی میں روشنی کی آس میں, ہر قدم پر تیرگی مجھ پر جھپٹ کر آ گئی. واہ 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 بہت خوب، ہر بہت قدم خوب. پر تیر تیرگی پر جھپٹ کر آ گئی. واہ واہ واہ, ہر سبحان قدم ہر اللہ سبحان, قدم پر تیرگی مجھ پر جھپٹ کر آ گئی. چپٹ کر آ گئی. واہ 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 بہت خوب، بہت خوب. اے شب واہ. غم دیکھ, ہوں، اے شب غم دیکھ, میرے دل کو فرحت چاہیے. واہ، واہ سب لکھیے سبحان گا, اللہ اور دیجیے گا. ہوں، اے شب غم دیکھ, میرے دل کو فرحت چاہیے, کس لیے دامن بات. سے میرے تو لپٹ کر آ گئی. واہ کیا بات. واہ واہ بہت واہ. اچھا، بہت اچھا. پہنچ کر تیری گلی سے میں پلٹ کر آ گئی, میں کہ اپنی پیاس سے ایسے لپٹ کر آ گئی. اور واہ ایک شعر تک ہی صاحب آپ کی نظر جی جی. کہ جوہری آنکھ ہے مطلوب پرکھنے کے لیے, واہ، بہت خوب. واہ، واہ واہ. جوہری آنکھ بہت ہے اچھا. مطلوب پرکھنے کے لیے, ہر کسی کو کہاں ہیرے کا پتہ چلتا ہے. بہت واہ، شکریہ آپ کے, جو ہے کیا بات. اتفاق سے ہماری کیا بات. محفل میں جو ہے جوہریان کی کمی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروفیسر الیاس اور پروفیسر مشتاق اور دوسرے افراد اور ہمارے خود شاعر شیریں بیان, ہمارے کیا کہتے ہیں جن کا شعر زبان زدِ عام بھی ہے, کوئی مراد جھوٹا، صاحب جو ہیں, شفیق مراد جو ہیں موجود ہیں. کوئی جھوٹا نہیں مقصد شفیق یہی, مراد. ہاں کوئی سنا دیں وہ شعر, بڑا خوبصورت شعر ہے آپ آپ کا, سنا جو دیں, کوئی جھوٹا ہے نہیں شفیق مراد, سارے سچے ہیں, سارے سچے کیا ہیں, کیا تماشا ہے. تماشا ہے. یہ جو ہے زبان زدِ عام ہے اس وقت. دیکھیے بعض شعر واہ، جو واہ، ہیں, واہ. بعض شاعر ایک ہی شعر پر زندہ رہتے ہیں, بہت خوبصورت. اس غزل کا مجھے جو ہے خوبصورت یہ نظر لگا کہ اس میں آپ نے جو ہے نسوانی جذبات کی عکاسی بڑی خوبصورت طریقے سے کی ہے. وہ جو شعر میں نے آپ کی پلو کا کہا, میں نے کہا صرف آپ ہی کہہ سکتی ہیں, جس طریقے سے چادر اور پلو, اور یہ جو ہماری جو یعنی یوں سمجھیے کہ اصطلاحات ہیں, یہ اس وقت ترقی کر ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو, یعنی یہ چیزیں ہماری تہذیب میں اس وقت علامت اور آپ کے جو ہے استعارات کی حد سے نکل کر پیکر سازی میں داخل ہو رہی ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کے کس طریقے سے ہمارے شاعرات نے گزشتہ 50-60 سال میں ان چیزوں کو برتا ہے. ایک کامیابی جو آپ کے کیا کہتے ہیں اس صدی کی, یوں سمجھیے کہ جو پروین ہے نسوانی شاعرہ میں, اس کی شاعری کا اگر آپ تجزیہ کریں تو ایک طرف عورت نظر آئے گی, دوسری طرف آپ کے ایک پورا میچور ذہن نظر آئے گا, اور وہ جو توقع ہوتی ہے تو گلا ہوتا ہے. غالب نے کہا تھا جب توقع ہی اٹھ گئی غالب, اب کسی کا گلا کرے کوئی, تو گلا اس وقت نہیں ہوتا جب ترقی. تو وہ جو نگبھگ ہے, وہ زن و شوہر میں جو مسائل ہیں, جو نسوانی جذبات کی آپ کے توقع کے ساتھ ہے, تو اس کو جو معراج پہ اٹھایا ہے. میں عرض کرتا چلوں کہ طاہرہ رضا شکاگو سے, اور سبین سیف کراچی سے, کامران عثمان کراچی سے, اور ریاض ساگر صاحب ہندوستان سے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں. اسی طرح جناب محترم پروفیسر مہر الیاس سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو جناب پروفیسر مہر الیاس صاحب, آپ کچھ آج کے پروگرام میں کچھ کہنا چاہیں, کوئی اظہار خیال کرنا چاہیں تو ضرور 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 کیجیے. آپ لب کشائی کریں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, آواز نہیں آ رہی. جی ہاں اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. جی شکریہ, بہت شکریہ احباب گرامی, آپ سب کی خدمت میں اسلام. وعلیکم السلام. یہ تنقیدی اور شعری نشست
बहुत खूब थी। खास तौर पर डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब, जिनको मैं अक्सर समात फरमाता रहता हूँ और उनको देखते भी रहते हैं। जरा नवाजी, उन्होंने बहुत खूबसूरत और मुद्दलन अंदाज में गालिब की तरक्की पसंदी के हवाले से गुफ्तगू फरमाई है। और चंद एक चीज़ें ऐसी हैं कि मैं समझता हूँ कि हकीकतन पहली दफ़ा वो मेरी नज़र से गुजरी हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने आईन अकबरी के हवाले से जो गुफ्तगू की है, वो बहुत शानदार उन्होंने गुफ्तगू की है। और तरक्की पसंदी के हवाले से गालिब के ये हालात वाक़अतन जो है बिल्कुल मेरे लिए नए थे। तो वो जिस मौजू पे गुफ्तगू करते हैं, मैं उनको चाहे फैज़ के हवाले से सुनूं, गालिब के हवाले से, इकबाल के हवाले से, मीर अनीस के हवाले से, मिर्ज़ा दबीर के हवाले से, या जदीद दौर के जितने भी नए नज़रियात और तसव्वुरात हैं, जब उस पर गुफ्तगू करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो इंसाफ करते हैं, इसका सही हक अदा करते हैं। ऐसे हमारे नक़ाद और मुहक्किक ढूंढे से भी अब नहीं मिलते। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो तनकीद और तहकीक मंजर आम पे आ रही है, वो मक्खी पर मक्खी मारने के मुतरादिफ है। नई चीज़ें और नए जो तनाजुरात हैं, इन पे गुफ्तगू करना वो तकी आबदी साहब पे जो है ख़त्म है। और मैं ये समझता हूँ, अगर आप अहबाब इजाज़त दें, तो जी वो जो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने कहा था उनके बारे में डॉक्टर ज़हीर फतेहपुरी ने, कि हम अ, उर्दू मज़ाह के अहद यूसुफ़ी में जी रहे हैं। वाह। डॉक्टर ज़हीर फतेहपुरी, जिन्होंने मराओ जानदा पे PhD का मकाला लिखा था, रावलपिंडी से उनका ताल्लुक था। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक जुमला कहा था, हम अपने दौरे तालिब इल्मी में पढ़ा करते थे कि हम उर्दू मज़ाह के अहद यूसुफ़ी में जी रहे हैं। तो मैं ये अपना एजाज़ समझता हूँ, और मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि हम अहद तकी आबदी में जी रहे हैं। जरा नवाजी, जरा माशाल्लाह, बड़ी बात है, बहुत माशाल्लाह। हाँ ममनून। जी जी। तो और मैडम फरजाना ने बहुत उम्दा कलाम पेश किया है, और मैं तकी आबदी साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि मैडम के कलाम में एक जो जदीदियत है, और वो जदीद तहजीब और जदीद इश्तिहारात और जदीद तशबीहात को जिस तरह लेके चलती हैं और फिर नए ख्यालात पेश करती हैं, वो वाक़अतन जो है मैं समझता हूँ कि इनके एक बड़ा शायरा होने की एक दलील है, बड़ी शायरा होने की दलील है। तो आप यकीनन, सबका यकीन। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जी मौका बहुत फराहम किया। शुक्रिया मोहतरम अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में बहुत रखे। मोहतरम अल्लाह बहुत हाफिज़। शुक्रिया, इस प्रोफेसर इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत उम्दा, ममनून हूँ आपके प्रोफेसर मोहतरम इलियास साहब। प्रोफेसर बहर हमारे लियास साहब मुश्ताक सियालकोट साहब से से हमारे साथ थे। और इसी तरह मैं गुजारिश करूंगा कि आज के प्रोग्राम के हवाले से डॉक्टर मुश्ताक साहब, जी जी, जैसा कि मैंने अर्ज की है कि आप 20 किताबें आपने तहरीर की हैं, माशाल्लाह, ये अफसाने, तबसरे, तहकीकी क्या कहें। किताबें शामिल हैं। प्रोफेसर और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हैं। तो अपने ख्यालात का इजहार करें और उसके बाद हम फिर मुशायरे के आखिरी शायर और हमारे साहिब सदर हम कह सकते हैं, या जिनके लिए आज की महफिल सजाई गई है, डॉक्टर तकियाबदी साहब से फिर हम गुजारिश करेंगे कि उनका कलाम सुने और उसके बाद बाकायदा इस महफिल का इख्तिताम करेंगे। तो डॉक्टर धन्यवाद। मुश्ताक अहमद वानी साहब, आप फरमाइए कि जी आपके क्या तासुरात हैं। जी सबसे पहले तो मैं शरीफ एकेडमी जर्मनी के सरपरस्त आला अपने बड़े भाई जनाब शफीक मुराद साहब को सलाम करता हूं और नेक दुआएं देता हूं, और इनका शुक्रिया बिलखुसूस अदा करता हूं कि इन्होंने मुझ जैसे मामूली आदमी को अपने इस खूबसूरत सोशल मीडिया के इस प्लेटफार्म पर मदऊ किया। और मेरी महरूमी कही है कि मैंने डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब को इनके बहुत सारे ऑनलाइन लेक्चर्स सुने हैं, लेकिन मेरी महरूमी ये है कि मैं बिलमुशाफा एक ऐसी बागो बहार शख्सियत से नहीं मिल सका, जरा एक नवाजी, ऐसी एक ऐसे ज़हीन, मेहनती, बाज़ौक़, खुश अखलाक और वसी फ़िक्र व नज़र के एक ऐसे दानश्वर, हालाँकि ये पेशे से मेडिकल साइंस से इनका ताल्लुक है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि इन्होंने उर्दू शेर व अदब का ही नहीं बल्कि फ़ारसी और दूसरी ज़बानों पर भी इनको जो अबूर हासिल है, अंग्रेज़ी है,
فارسی ہے، اردو ہے، اور بہت ساری اور بھی زبانیں جو ہیں. تو ماشاء بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ابھی اردو میں موجود ہیں، اور مجھے یہ کہنا چاہیے کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھل سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. بول ان میں سکتے ہیں. تقی آبدی صاحب بلا شبہ ایک بہت بڑے لیجنڈ ہیں. میں ان کو نابغہ روزگار ہستیوں میں شامل کرتا ہوں. آج کے حوالے سے جو ان کا لیکچر تھا، غالب پہلا ترقی پسند شاعر، یقین جانیے کہ کچھ ایسی جہاد پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے کہ میرے ذہن کے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں اور میری معلومات میں بہت اضافہ ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ ان ترقی پسندی جو ہے 1932 یا 33 اور 36 کے بعد، یہ ظہیر عباس اور یہ لوگ جو تھے، سجاد ظہیر وغیرہ، بہت سارے اس طرح کے لوگ جو تھے، انہوں نے ہی ترقی پسندی کا نعرہ دیا. اور اس طریقے سے، اور تقی آبدی صاحب کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ ترقی پسند تحریک کا زوال پذیر ہونے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ایک مینیفیسٹو یا ایک سمجھ لیجیے ایک وہ بنایا تھا ایجنڈا کہ اسی دائرے میں رہ کر ادیب لکھے تو یقیناً تخلیقیت جو ہے، تخلیق کار یہ بہتر جانتے ہیں. میں بڑی وضاحت سے سارے تخلیق پر بھی آپ کا لیکچر بڑا مؤثر رہا کہ تخلیقیت کو اگر آپ مقید کرتے ہیں، قید کرتے ہیں تخلیقات تو بتائیے وہ کیسے پنپے گا، اس کی نشو و نما کیسے ہوگی، یا وہ آگے کیسے بڑھے گا. ایک چیز تو یہ بتائیے آپ نے. دوسری چیز جو بتائی آپ نے وہ بڑی اہم ہے میرے لیے کہ سر سید کے حوالے سے جو آپ نے غالب کا جو نظریہ تھا سر سید کے حوالے سے، یا جو جن اشعار کا آپ نے جو ان کو کوڈ کیا، جن کا حوالہ دیا، وہ فارسی میں بھی اردو میں بھی بہت سارے، تو یقیناً یہ ثابت ہوتا ہے کہ غالب کا ذہن ایک ایسا ذہن ہے کہ جو ترقی پسند، ترقی پذیر ذہن رہا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی محسوس نہیں ہوتی، اور میں یہ مغالطہ نہیں کہوں گا اس بات کو جو میں کہوں گا آپ کے سامنے، ناظرین و سامعین جو مجھے سن رہے ہیں، کہ یقیناً غالب اردو شاعری ہی نہیں بلکہ ہمارے اردو ادب میں، تو ان کے خطوط بھی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے اردو ادب میں. مجھے کہے بنا نہیں رہوں گا کہ غالب قیامت کی صبح تک ہمارے اوپر غالب ہی رہیں گے. میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. بہت خوب جناب، بہت فرزانہ صاحبہ کی شاعری نے بھی بہت لطف ہمیں دیا. میں نے چونکہ اردو ادب میں تانیثیہ جو میرا ڈیلیٹ کا تھیسس ہے، میں نے بہت ساری خواتین کو اس میں کلاسیکل شاعری سے جڑی خواتین، اور اس کے بعد جو ہے ترقی پسند شعرا، ترقی پسند تحریک سے وابستہ جن خواتین نے شاعری کی ہے، اور جدیدیت اور ماباجدیت تک آتا ہے، ایک بہت بڑی ایک فہرست تیار کی ہے. تو لیکن ان کی شاعری میں جو ایک تکرار جو ہے، وہ جو ردیف کی جو تکرار، یقین جانیے کہ مجھے بالکل ایک نیا تجربہ لگا اور لطف آیا. اور شفیق صاحب، میری گزارش ہے آپ سے کہ مجھ جیسے ایک معمولی آدمی سے آپ ضرور خدمات حاصل کرتے رہیے. میں آپ سے مجھے سیکھنے کا موقع ملے گا، اور آج آپ سب سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. میں ان تمام ناظرین و سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو بڑی دلچسپی اور بڑی محبتوں کے ساتھ ہم کو اور آج کے اس پروگرام کو دیکھتے رہے. میں انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت یہ تھے ڈاکٹر مشتاق احمد وانی جو آج کے پروگرام کے بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے. ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم ہیں اردو ادب کے مت والے، روشنی ہم ہیں اردو ادب کے مت والے، روشنی ہم نے 400 کی ہے. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. مزید علمی اور ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.